اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کی دنیا کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے ملک فارس کا ایک بادشاہ۔ ملک فارس کا ایک بادشاہ اردشیر تھا۔ اس کی سلطنت بہت وسیع تھی اور اس کے پاس بہت سارے جنگجو سپاہی تھے۔ کسی نے اسے بتایا کہ اردن کے بادشاہ کی بیٹی انتہائی حسین و جمیل، کنواری اور باپردہ ہے، لہٰذا اردشیر نے اس کے باپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس بادشاہ نے اردشیر کی بات قبول کرنے سے انکار کر دیا اور نکاح پر راضی نہ ہوا۔ یہ بات اردشیر کو بہت بری لگی اور اس نے بڑی سخت قسمیں کھائیں کہ وہ اس بادشاہ سے جنگ کرے گا اور دونوں باپ بیٹی کو بڑی اذیت ناک موت مارے گا اور ان کا بہت بری طرح سے مسئلہ کرے گا۔ اردشیر نے اس پر لشکر کشی کی اور بادشاہ اور اس کے تمام مقربین کو قتل کرنے کے بعد اس لڑکی کے بارے میں پوچھا جس کے لیے اس نے پیغام بھیجا تھا، تو اس کے پاس محل سے ایک لونڈی کو لایا گیا جو عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور اپنے حسن و جمال، وقار اور معتدل ہونے کے اعتبار سے کامل تھی۔ اردشیر اسے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس لڑکی نے کہا، اے بادشاہ، میں فلاں شہر کے بادشاہ کی بیٹی ہوں اور جس بادشاہ کو تم نے قتل کیا ہے اس نے ہمارے ملک میں لشکر کشی کی اور میرے والد اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا اور مجھے دیگر قیدیوں کے ساتھ قیدی بنا کر اس محل میں لے آیا۔ اس کی بیٹی جس کو تم نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، اس نے مجھے دیکھا تو اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو گئی اور اس نے اپنے باپ سے کہا، اسے میرے پاس چھوڑ دو تاکہ میں اس سے انسیت حاصل کروں۔ تو اس نے مجھے اس کے پاس چھوڑ دیا تو میں اور وہ ایسے رہنے لگے گویا کہ ایک ہی جسم میں دو روحیں ہوں۔ جب تم نے اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تو بادشاہ اپنی بیٹی کے بارے میں تم سے خوف زدہ ہوا، لہٰذا بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بحر مل کے ایک جزیرے میں اپنے ایک مقرب کے پاس بھیج دیا۔ اردشیر نے کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں اس پر غلبہ پا لوں تو اسے برے طریقے سے قتل کروں۔ پھر اردشیر نے اس لونڈی کے بارے میں غور کیا تو اسے حسن و جمال میں سب سے خوبصورت پایا۔ اردشیر کا دل لونڈی کی طرف مائل ہو گیا اور اسے نکاح کے لیے اپنے پاس رکھ لیا اور سوچا کہ اس کا کوئی تعلق بادشاہ سے نہیں ہے، لہٰذا اسے نکاح میں لینے سے میری قسم نہیں ٹوٹے گی۔ پھر اردشیر نے اس باقرہ کے ساتھ وطی کی جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ جب لڑکی کو اپنے حاملہ ہونے کا علم ہوا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی دن اردشیر کو حقیقت بتا دے گی۔ جب لڑکی نے اردشیر کو مطمئن دیکھا تو کہا، تو نے میرے باپ پر غلبہ حاصل کیا اور میں نے تجھ پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اردشیر نے کہا، تمہارا باپ کون ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، بحر اردان کا بادشاہ میرا باپ ہے اور میں اس کی وہی بیٹی ہوں جس کے لیے تو نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ جب میں نے سنا کہ تو نے مجھے قتل کرنے کی قسم کھائی ہے تو میں نے تیرے ساتھ حلیے سے کام لیا اور اب تیرا بچہ میرے پیٹ میں ہے اور اب مجھے قتل کرنا تیرے لیے آسان نہیں۔ یہ بات اردشیر کو بہت ناگوار گزری کہ ایک عورت نے اس پر غلبہ پا لیا اور اس کے ساتھ ایسا حلیہ کیا کہ اس کے چنگل سے بچ گئی اور اس نے اسے جھڑکا اور غصہ کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اور اس کے قتل پر کمر بستہ ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے وزیر سے اس لڑکی کے دھوکے کا ذکر کیا۔ جب وزیر نے دیکھا کہ بادشاہ نے اسے قتل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے تو اسے خوف لاحق ہوا کہ بادشاہ کے بارے میں کوئی ایسی گفتگو کرے اور یہ کہ اس لڑکی کے حق میں کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں اور مصلحت کا تقاضا بھی وہی ہے جو آپ چاہتے ہیں۔
اور اس لڑکی کو اسی وقت قتل کروانا ہی بہتر ہے، اور یہ بالکل درست ہے۔